اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ قل ھذہ سبیلی، اب یہاں سے پچھلے آپ نے جو آیات پڑھی ہیں اس میں جو بڑی آیت ہے وہ کیا ہے؟ شرک کے حوالے سے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت لوگوں کی مشرکین ہے ایمان لانے کے باوجود بھی۔ اور دوسری چیز کیا اس میں گزری ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر سے لوگ گزرتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے، یعنی ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کل کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ قال قاف واو لام مادہ ہے۔ قال یقول، قالا اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، اور تقول تم کہتے ہو، تو اس کا بنانا ہے امر، تو تے قاف واو اور لام تقولو، تو اس کا امر بنانا ہے۔ اور امر بنانے کی کیا نشانی ہے جی؟ علامت مضارع ختم ہوگی اور اعراب بھی ختم ہو جائے گا۔ اعراب ختم ہوگا تو دونوں ساکن ہو جائیں گے، واو بھی اور لام بھی، تو ایک ہی لفظ کے اندر دو ساکن ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو حروف علت میں سے واو ہے، کمزور ہے، جو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ کول بن گیا تھا، تو اب یہ بن گیا کل۔ تقولو تم کہتے ہو، اور کل اس سے بن گیا فعل امر کہ تم کہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو کیا ہے؟ آپ فرمائیں، آپ فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک شکل ہے جو اس آیت کے اندر ہمارے سامنے آنے لگی۔ تو کل میں فاعل ہوتا ہے وہ جس سے بات کی جاتی ہے، تو بات کی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انتا اس میں فاعل ہے یعنی آپ، اور فرما دینا کل کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو اب مفعول دیکھا جائے گا کس سے کہا جا رہا ہے، وہ تو یہاں پہ نہیں ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مکے کے لوگوں سے، وہ معذوف ہے یہاں پہ کہ کس سے کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ مقولہ۔ مقولہ بھی مفعول ہوتا ہے، جو بات کہی جاتی ہے فعل امر میں وہ بھی مفعول ہوتی ہے، یا اس کا جو قول کا مقولہ ہوتا ہے قائل کا۔ تو حاضی کیا ہے جی؟ اس میں اشارہ ہے۔ کون سا ہے؟ مؤنث ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اس ہے سے، ٹھیک ہے جی۔ اگر مذکر ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہاذا ہوتا۔ اور کیا ہے جی؟ واحد ہے، تو یہ ہاذہ واحد ہے، اور اگر یہ تثنیہ ہوتا تو ہوتا ہاتانی، اور اگر جمع ہوتا تو ہوتا ہاؤلائی، ہاؤلائی جمع ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور کیا ہے جی؟ قریب ہے یہ، بعید ہوتا تو تل کا ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، قریب کا ہے۔ دس کے حوالے سے اس کو ہم پڑھیں گے، دس، کہ یہ جو ہے یہ ہے، یہ اب کیا ہوا جی؟ یہ کیا چیز؟ یہ ہو گیا اس میں اشارہ۔ تو مشار الیہ کیا ہے؟ کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ وہ ہے سبیلی، ہاذہ سبیلی، سبیلی سین بے لام مادہ ہے۔ سبیل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ سبیل، سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع کیا ہے؟ سبل، سبل اس کی جمع ہے۔ تو سبیل، سبیل سے سبیلو ہوا، اور سبیل کے بعد یا متکلم آئے، یا متکلم آ جائے تو اس سے پچھلے اسم کے نیچے
زیر ہی آتی ہے اور کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ یا متکلم کیا کرتی ہے کہ ہر ایک اعراب کو زیر میں کنورٹ کر دیتی ہے، پیش ہو تب بھی، زبر ہو تب بھی، زیر ہو تو لے لیتی ہے۔ تو سبیل کیا ہے؟ اسم ہے، اور یا کیا ہے؟ ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے متصل مجرور۔ تو ترجمہ اس کا ایسے کریں گے، یا کا ترجمہ پہلے میرا سبیل راستہ، یا اگر بالکل ہی ترجمہ اس طرح کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا میری راہ۔ کیا مطلب ہو جائے گا جی؟ میری راہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ حاض ہی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ ویسے اردو میں ترجمہ کر دیا، میرا راستہ اردو کا ٹھیک ہے ترجمہ۔ تو کل حاض ہی سبیلی، کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ ہے۔ آپ ترجمہ کریں گے کل حاضہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ اچھا، اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ آڑی ترچھی لائنیں لگا رہے تھے ایسے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور پھر آپ نے ایک سیدھی لائن لگائی۔ کیا فرمایا کہ یہ جتنے آڑے تیڑے رستے ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ شیطان کے رستے ہیں۔ یہ جو سیدھی لائن ہے یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سواء السبیل ہے، یہ سبیل رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو رستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہاں سے چلتا ہے اور کہاں جاتا ہے جی؟ جنت میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور رستے جنت میں جا سکتے ہیں؟ سب دوزخ میں۔ جہاں سے آدمی پیدا ہوتا ہے نا جی، پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہو کے اس نے کہاں جانا ہے؟ منزل تو جنت ہے، اور یہ آگے پیچھے کیا ہے؟ سارا کا سارا یہ دوزخ ہے، اور شیطان کدھر بلا رہا ہے؟ دوزخ کی جانب، اور اللہ کے نبی کدھر بلا رہے ہیں؟ وہ آگے اس کا حصہ آیت کا چلے گا۔ تو حاذہ سبیلی، اور یہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کے مبتدا ہوا، اور اب اس کی آ رہی ہے خبر۔ اب یہ لی تھا، دو حرکتیں تھیں، اور اس کے آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا اس کے آگے۔ تو یہ مد جائز آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مد آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو سبیلی کو کیا پڑھنا ہے؟ سبیلی، چار حرکتیں کھینچ دینی ہیں۔ ادعو، ادعو دال عین واو مادہ ہے، دعا یدعو، تو ایک اس کا مطلب ہے دعان پکارنا، اور ایک ہے دعوتن، اس کا کیا مطلب ہے؟ بلانا۔ دو معنی آپ علیحدہ علیحدہ سمجھے نا، ایک ہے دعان اور ایک کیا ہے جی؟ دعوتن۔ جی جی، دعا کرنا کیا ہے؟ دعا کرنا، پکارنا، ٹھیک ہے جی۔ اور دعوتن کیا ہے؟ بلانا، ٹھیک ہے جی۔ تو دعا یدعو، اب یہاں پہ پکارنے کے مفہوم میں آئے گا، پکارنے کے مفہوم میں اور دعا کرنے کے مفہوم میں، پکارنا دعا کرنا۔ تو دعا یدعو، دعا اس نے دعا کی، اس نے پکارا۔ دعا کا کیا مطلب؟ اس نے پکارا۔ یدعو وہ پکارتا ہے، تدعو ندعو، اور ادعو کل حاذہ سبیلی۔ ادعو امر کیسے ہو سکتا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ یدعو وہ بلاتا ہے، تدعو تم بلاتے ہو، ندعو ہم بلاتے ہیں، ادعو میں بلاتا ہوں، یا میں پکارتا ہوں یا میں بلاتا ہوں، دونوں مفہوم آ جائیں گے۔ تو ادعو، ادعو میں بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، الی
کی طرف حرف جر ہے، اس نے اللہ کو زیر دے دی، اللہ اللہ کی طرف۔ قل ھذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں۔ یہاں سے کیا پتہ چلا جی کہ الی اللہ اور سبیلی میں کیا کنیکشن ہے کہ حضور کا رستہ کیا ہے؟ اللہ کا رستہ، یعنی یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی اس رستے کی طرف بلاتا ہوں، تو یہ رستہ کس کا ہو گیا؟ اللہ کا رستہ ہو گیا۔ تو ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی جانب، اور دوسرا معنی یہاں پہ لیا گیا ہے کہ الہ کے آگے ایک چیز چھپی ہوئی ہے، وہ ہے سبیل، ادعو الی سبیل اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے رستے کی طرف میں بلاتا ہوں۔ علی بصیرۃ، علی بصیرۃ، علی کا کیا مطلب ہو گیا؟ پر، حرف اس نے بصیرتن کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا۔ حرف جر تھا، اس نے بصیرتن کو کر دیا بصیرتن۔ بصیرتن کیا ہے؟ بے سواد رے۔ جب یاد رکھیے گا کہ فعل ماضی کے عین کلمے پہ پیش آ جائے تو یہ صرف ایک باب ہے، باب کرما، کرما یکرمو، تو وہ یہاں تو آتی ہی پیش ہے، یہ دونوں پیش ہیں۔ یہ ابواب کی تقسیم کیسے ہے کہ باب ضربہ ہے تو ضربہ اس کلمے کی ساری بات ہے، درمیان کے فے عین اور لام، یہ عین کلمہ درمیانی کلمے کی بات ہے۔ ضربہ یضربو، اس کی بات ہے ساری، ضربہ یضربو۔ اب یہ دیکھیں یہ کیسے چلیں گے، یہ تینوں زبریں ہیں۔ فتح، ضربہ میں بھی زبر ہے، فتح میں بھی زبر ہے، لیکن یہ جب یہاں پہ جائے گا تو فرق پتہ چلے گا۔ یفتح، یہ کیا لے لے گا؟ اس پہ بھی زبر، اس پہ بھی زبر، اس پہ زبر، اس کے نیچے زیر۔ اچھا آگے یہ باب فتح ہو گیا، اس کے آگے آ گیا باب نصارہ، نصارہ، اس پہ بھی زبر، اس پہ بھی زبر، اس پہ بھی زبر، نصارہ ینصر، اس پہ کیا آ گئی ہے؟ پیش۔ یہاں سے تو ہم باب کو پہچان سکتے ہیں، ضربہ، فتح، نصارہ، باب نہیں پہچانا جاتا، تینوں پہ زبریں ہی آ رہی ہیں نا، پہچانا کہاں سے ہے؟ یضرب، یفتح، ینصر۔ اب ایک اور ہے باب سمع، وہ آپ پہلے ہی پہچان لیں گے۔ کیوں پہچان لیں گے؟ سمع، سمع، تو یہ ماضی میں بھی زیر آ گئی، لیکن آگے جا کے یہ کیا بن جائے گا؟ یسمع، سمع یسمع، اور اسی طریقے سے ہو جائے گا باب کرما ہے، پیش آئے گی اس پہ، کرما یکرم، اس پہ بھی پیش، اس پہ بھی پیش۔ اور ایک ہے جو سب سے کم قرآن حکیم میں سب سے کم باب استعمال ہوا ہے، وہ ہے حسبہ، حسبہ یحسب، اس پہ بھی زیر، اس پہ بھی زیر، حسبہ یحسب، کرم یکرم، سمع یسمع، نصر ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب۔ یہ 6 باب ہیں ثلاثی مجرد کے، اور باقی جیسے آپ پڑھتے ہیں باب افعال، باب تفعیل، ٹھیک ہے جی، موسٹلی تو 8 باب ہیں وہ جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ گمان کر لیا، ہاں بالکل۔ تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ بے سواد رے، اور میں کہوں گا جی باب کرما
تو آپ کو اسی وقت پتہ لگ جانا چاہیے یہ کیا ہے، بصرا یبصر، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ دیکھنا، دیکھنا، بصرا یبصر۔ باصر کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک دفعہ دیکھے۔ اور فعیل ان کے وزن پر کیا بن گیا؟ بصیر، ہمیشہ دیکھنا جس کی ذات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہمیشہ دیکھنے، سمیع، بصیر ہے، سمیع ہے، کلیم ہے، تو اس میں ذات کا حصہ ہے۔ تو بصیر ہمیشہ دیکھنے والا، لیکن یہاں پہ ایک معاملہ ہو گیا کہ بصیر سے بصیرت بنا، تو عام قاعدے کے تحت یہ کیا ہے؟ گولتا آ گئی تو مؤنث بنا، لیکن یہاں پہ یہ قاعدہ مؤنث کا نہیں بلکہ مبالغے کا ہے، کیونکہ بصیرت مبالغے کے طور پہ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے علامت، یہ جو علامت ان کی تے ہے یہ کیا ہے؟ لیکن یہ مؤنث نہیں ہے، مبالغے کی، بہت ہی زیادہ علم رکھنے والا۔ علامہ، علامہ صاحب آگے جی، تو یہ مبالغے کا ہائی صیغہ استعمال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون ہے؟ اللہ علیم ہے، تو یہ کون ہے جی؟ یہ علامہ صاحب، زیادہ ہی آسمان پہ چڑھا دیا علامہ صاحب۔ جیسے حمزہ، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ تا کس چیز کی ہے؟ اللہ کا شیر، اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر۔ اور معاویہ، یہ تا مؤنث کی ہے؟ مبالغے کی۔ معاویہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نام سن کے کتے بھونکنا شروع ہو جائے، ایسا نام ہے۔ تو بصیرہ کہتے ہیں مبالغے کو، تو اس کا مطلب ہوگا بہت، ایک تو اس کا مطلب ہوگا بہت ہی زیادہ دیکھنے والا۔ دوسرا اس کا معنی کیا ہوا جی؟ بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھنا، اس مفہوم میں بھی استعمال، بہت زیادہ بصیرت۔ بصیرت کا معنی ایک ہے بصارت، بصارت کس چیز کو کہتے ہیں؟ آنکھوں سے دیکھنے کو۔ اور بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ عقل و فہم و شعور سے دیکھنے کو، یعنی بڑا ہی سوچ سمجھ اور بوجھ رکھنا۔ تو یہاں پہ سمجھ بوجھ رکھنے والے کے لیے استعمال ہوا ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والے نہیں، سمجھ بوجھ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعنی آنکھوں سے، جیسے کوئی آدمی کہے میں نے دیکھ لیا ہے، تو بصیر، علی بصیرت کا معنی کیا ہوا؟ علی وجہ البصیرہ، یعنی جیسے بندہ کہے کہ عین الیقین۔ عین الیقین کیا ہے جی؟ یقین کی کتنی قسمیں بیان کی گئی ہیں؟ 3۔ کون سی؟ علم الیقین، دوسرا عین الیقین، تیسرا حق الیقین۔ تو علی بصیرتن، یہاں پہ بصیرتن کا مطلب ہوگا پوری طرح دیکھ سمجھ کر، علی وجہ البصیرہ، یعنی اس بصیرت کی بنیاد پر، سمجھ کی بنیاد، علی بصیرتن، یعنی تکے پہ دعوت نہیں دے رہے، تکے نہیں مار رہے، علی بصیرتن، ادعو الی اللہ علی بصیرتن، میں بلا رہا ہوں اللہ کی جانب علی بصیرتن، پوری طرح دیکھ بھال کے، آنکھوں سے دیکھ کے، اور تمہیں اس رستے کی جانب بلا رہا ہوں، بالکل واضح رستہ ہے۔ اچھا، علی بصیرتن کا معنی کیا ہے جی؟ کہ رستے کا کوئی حصہ بھی اندھیرے میں نہیں، پوری طرح روشن رستہ ہے۔ روشن ہے تو دیکھ رہے نا، بصیرہ،
دیکھ کے اس رستے کی جانب آپ کو بلا رہے ہیں کہ یہ رستہ ہے، میں بلا رہا ہوں تم کو، انا، یہ ادعو میں جو ہے میں بلاتا ہوں، یہ اس میں آ گیا انا میں، کون کون بلا رہا ہے جی؟ میں و اور من، جو کوئی، وہ بھی بلا رہا ہے، جو کوئی کون بلا رہا ہے؟ اتبعنی، تے بے این مادہ ہے، تبع یتبع، کون سا باب ہو گیا جی؟ سین، باب سمع، تبع یتبع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ تبع، تابع کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے چلنے والے کو۔ جیسے مصر کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے جی؟ فرعون، فرعون لقب تھا مصر کے بادشاہ کا، کیونکہ وہاں جس کی پوجا کی جاتی تھی نا، جس کی پوجا کی جاتی تھی وہ تھا را، آج بھی کی جاتی ہے، آج بھی کی جاتی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ پجاری مر گئے، جو آپ کو بڑے بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ آج بھی پجاری ہیں۔ اچھا، عراق کے اندر جس کو جو بادشاہ تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ نمرود۔ فرعون کی جمع فرائنہ اور نمرود کی جمع نمارد۔ اسی طرح یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ تبا کہتے تھے ان کو۔ تبا کیوں کہتے تھے؟ تبا اس بادشاہ کو کہتے تھے، کہنا شروع کیا تھا کیونکہ یمن عربی علاقہ ہے، تو تبا اس کو کہتے تھے جس کی پیروی کی جائے، ٹو فالو۔ بادشاہ وہ ہے کہ جس کی بات مانی جائے، جس کی پیروی کی جائے، یعنی کہ اس کے حکم چلتے تھے وہاں پہ، اس لیے اس کو تبا کہتے تھے۔ تو تبع یتبع پیروی کرنا، اور اتبع یتبع باب افعال میں آئے گا اتبع یتبع، کیا مطلب ہے جی؟ کسی کے پیچھے لگ جانا یا کسی کو کسی کے پیچھے لگا دینا۔ اتبع یتبع، خود یا کسی کے پیچھے لگ جانا۔ پیچھے لگ جانا کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ پرسو کرنا۔ جب ایک کوئی گاڑی آتی ہے اور وہ ٹکر مار گئی کسی گاڑی اور اس نے گاڑی بھگا دی، ٹریفک والے اس کے پیچھے انہوں نے گاڑی بھگا دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرسوٹ، ہاٹ پرسوٹ۔ ویسے تو پرسوٹ ان کی یہ ہے کہ پولیس ڈھونڈ رہی ہے کسی بندے کو تو پرسوٹ ہی، لیکن ایک بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ہاٹ پرسوٹ ہے، اب اس کے پیچھے لگے ہوئے، پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تو یہ ہے کسی کے پیچھے پڑ جانا، لگ جانا کسی کے پیچھے، آگے کے بھاگ رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تو قرآن حکیم میں آیا، کسی ایک بندے کی مثال آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی ذرا بات سنائے جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی، ولی بنا دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس عطا سے نکل کے بھاگ پڑا۔ انسلخ کہتے ہیں جیسے سانپ اپنی کھلڑی سے، چمڑے سے نکل جاتا ہے، پیچھے وہ چھوڑ جاتا ہے اپنا حصہ، اس میں سے نکل جاتا ہے۔ تو وہ جو اللہ نے اس کو خلت بنائی تھی نا، اپنی نشانیوں کی، اپنی ولایت اس کو دی تھی، وہ اس سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے ہی لگ گیا، بھائی اب بھاگو، اب تمہارے پیچھے پیچھے میں ہوں۔ وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور ہو گیا گمراہ لوگوں میں سے۔ تو پیچھے پڑ جانا۔ اچھا، اب یہ آیا باب افتعال میں۔ افتعال کی کیا خوبی ہے؟ ایک باب افتعال سے اگر آپ کو دیکھیں تو ایک تو لازم کے مفہوم میں آتا ہے، خود ہونا، خود کرنا وغیرہ، دوسرا اس میں اہتمام، وقت، محنت، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو یہاں پہ آیا تو یہ بن گیا اتبع یتبع۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی پیروی کرنا، لیکن بہت ہی اہتمام کے ساتھ، یا یہ کہیں کہ خوشی سے کرنا۔
دیکھیں جی، استبع میں اور اتبع میں کیا فرق ہے؟ تبع اور اتبع میں فرق کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں لاہور یا یہاں سے گجر خان جا رہے ہیں، اب تو آپ نے نہیں جانا، 50 روپے مہنگا کر دیے پیٹرول، مشکل ہی ہو گیا جانا، تو ہاں اچھا گاڑی جا رہی ہے آپ کے آگے، گاڑی لاہور جا رہی ہے، آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، تو آپ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی پیچھے جا رہے ہیں۔ تب اتباع کیا ہے؟ اہتمام کے ساتھ، یہاں اس نے جیسے ایک آدمی آگے چل رہا ہے اور آپ اس کے قدموں پر قدم رکھ رکھ کے جا رہے ہیں کہ اس کے قدموں سے آگے پیچھے قدم نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ ایک آدمی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس، آ کے اسلام قبول کیا، موسم گرمی کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن قمیض کے کھلے ہوئے تھے، اب اسلام قبول کیا، واپس چلے گئے، زندگی ساری اپنی قمیض کو بٹن، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں تھا، اس کی پیروی بھی کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سارے جاتے تھے مدینے سے عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے مکے، تو وہ رستہ وہ استعمال کرتے تھے جو ایسے جا رہا راہ سیدھے ہی چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں گئے ہیں، وہاں جاتے تھے، کس کس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اس کے نیچے وہاں بیٹھ جاتے تھے، یہاں رکے تھے وہاں رکتے تھے، یہاں وضو کیا تھا وہاں وضو کرتے تھے، اس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی وہاں نماز پڑھتے تھے۔ اس کو اتباع، یعنی جو حضور نے کیا ہے جی ہم نے کرنا ہے، ہر بات میں اللہ کے نبی سے اہتمام کے ساتھ پیروی کرنی، پوچھ پوچھ کے چلنا، یعنی یہاں پہ حضور کا طریقہ کیا تھا جی، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اور اتباع میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا، اتباع کے ساتھ دو چیزوں کو شامل کر لیں، ایک ہے لفظ اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کا لفظ تو آپ سنتے ہیں، اطاعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ بات ماننا، خوشی سے ماننا۔ اگر صوبدار صاحب صبح سیٹی بجائیں تو سپاہیوں نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا؟ ہو سکتا ہے ساتھ دو گالیاں بھی دے دیں کہ صبح صبح جگا دی، اتنی آرام سے سوئے ہوئے تھے، رات کو لیٹ باہر سے آئے ہیں جی، تو صوبدار صاحب کی مانیں گے تو صحیح، سیٹی بجے گی کھڑے ہو جائیں گے، ہاں جی وردی ہو گئی جی، تو دوڑو جی، دوڑ پڑیں گے جی، یہ کر دو وہ کریں گے سب کچھ، لیکن دل سے کریں گے؟ اس اطاعت میں جب خواہش شامل ہو جائے، محبت شامل ہو جائے، رضامندی، خود ہی دل سے بات مان رہے ہیں، کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اگر یہ اطاعت کے ساتھ محبت خواہش اللہ کے لیے شامل ہو تو یہ اطاعت کیا بن جاتی ہے؟ عبادت۔ یعنی جو آئے مسجد میں، کسی نے ڈنڈے کے ساتھ تو نہیں بھیجا، مرضی سے آئے، تو کیوں؟ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، یہ کیا بن گئی؟ عبادت بن گئی۔ اور اگر یہی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور اس میں خواہش اور محبت شامل ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ اتباع بن جاتا ہے۔ خواہش کیوں شامل ہوئی؟ اس لیے بھائی کہ یہ باب افتعال سے ہے، اس میں ایک اہتمام ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہاں اللہ کے رسول کا کیا طریقہ ہے، میں نے وہ اختیار کرنا، پوچھ پوچھ کے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جا کے پتہ کرو ان سے جو جانتے ہیں اگر تم نہیں جانتے۔ کیا پتہ کرو بھائی؟ حضور کا طریقہ کیا، حضور کا رستہ، میں نے اس رستے پہ زندگی گزارنی ہے بھائی، اور اہتمام کے ساتھ گزارنی ہے، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، ہم نے اللہ کے رسول کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتا۔ تو فرمایا انا، میں بھی بلاتا ہوں اللہ کے رستے کی جانب، علی بصیرۃ و من، اور ہر کوئی وہ بھی بلاتا ہے اتبع جس نے پیروی کی، اتبع اس نے پیروی کی، اور نی فعل کے ساتھ مفعول آ گیا میری، جس نے بھی میری پیروی کی۔ اب اس میں صحابہ کہتے ہیں کہ یہ خالصتاً صحابہ کے لیے ہے،
لیکن یہ رائے حتمی نہیں. کیوں حتمی نہیں ہے؟ من موصولہ ہے بھائی، اینی ون، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری پیروی کرے وہ بھی بلاتا ہے اسی رستے کی جانب. اگر کسی اور بات کی طرف بلا رہا ہے بھائی تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. بھول جاؤ اس بات کو کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میری دعوت تو جو ہے وہ سنت کے حوالے سے نہیں ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں. حضور نے فرمایا نہیں بھائی، اور حضور کی دعوت ہے علی بصیرت، اندھیرے میں نہیں ہے، تکے اور ٹلے نہیں ہیں یہ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ سبحان اللہ کا لفظ تو آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تسبیحات میں بھی سبحان اللہ کا بہت لفظ آتا ہے. تو بہت بڑی ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نماز کے بعد تسبیح فاطمہ ہے سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھنے کے لیے. تو اس کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے، واہ. اور سبحان اللہ سین بے ہے مادہ ہے، سبح یسبح، سبحن سبحانن. سبح کا کیا مطلب لیا جی؟ وہ سبح للہ، سبح میں نے سبح کا کہا، تھوڑا یہ فرق ہے. تو سبح یسبح سبحن و سبحانن کا معنی کیا ہے جی؟ سبح کا مطلب ہے تیزی سے سفر کرتے ہوئے اپنی سطح برقرار رکھنا. تیزی سے سفر کرتے ہوئے اپنی سطح برقرار، اپنی سطح. ایک تو یہ ہے اس میں تیزی کا مفہوم ہے، دوسرا کیا مفہوم ہے؟ سفر کا. تیسرا مفہوم کیا ہے؟ سطح کی برقراری. کیا مطلب ہے؟ عرفان صاحب تشریف فرما ہے، ہم تو اتنے ڈرائیور نہیں ہیں. یعنی ایک ڈرائیور اگر گھر سے گاڑی نکالے اور اس کی رفتار ہو، مثال دیتے ہیں 70 کلومیٹر، یہ سطح ہو گئی. اب اس نے 69 پہ گاڑی نے نہیں آنا. اب عرفان صاحب اگر برقرار رکھ سکتے ہیں سطح 70 سے نیچے 69 نہیں ہونی چاہیے اور 71 بھی نہیں ہونی چاہیے. 70 نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے ماہر ڈرائیور ہیں، نہیں جہاں چلائیں گے وہاں پہ روک لیں گے، ان کی ڈرائیوری کا میں معترف. تو 70 کلومیٹر مثال دے رہے ہیں کہ ایک سطح ہے جو برقرار رکھنی ہے، خود اپنی سطح. کس کی سطح جی؟ تیزی سے سفر کرتے ہوئے اپنی سطح کو برقرار رکھنا. اچھا اب یہ سبحن کا مفہوم ہے، سبحانن میں کیا آ جائے گا؟ اب یہ سطح برقرار رکھنا اور کم نہ ہونے دینا، نیچے نہیں آنے دیا. اب اسی سے میں اس کا مطلب مزید سمجھاتا ہوں. اسی سے اچھا اس میں کیا ہے کہ قرآن حکیم نے فرمایا کلن فی فلکن یسبحون، ہر ایک سیارہ، سورج، چاند، زمین، عطارد، مشتری، زحل، ہر سیارہ اپنی سطح برقرار رکھے ہوئے ہے. اگر وہ تھوڑی سی سطح اوپر نیچے ہو جائے تو ٹکراؤ ہو جائے. تو اب کیا آ گیا جی؟ باب تفعیل جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. سبح یسبح تسبیحن، تسبیح تفعیل ان کے وزن پہ تسبیحن، جو وربل ناؤن ہے وہ نکرہ ہی آتا ہے، تسبیحن. اب یہ اپنی سطح برقرار رکھنا تھا، اور سبح یسبح تسبیحن کسی کی سطح، کسی کو اس کی سطح پہ برقرار رکھنا. سبح للہ ما فی السماوات،
جو بھی کچھ آسمان و زمینوں میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، مطلب اس نے اللہ کو اپنی یاد کی ایک سطح پہ قائم رکھا ہوا ہے۔ اور سبحان کا معنی یہ ہے کہ جو اب صرف اللہ کے ساتھ ہی جڑ گیا ہے کہ اللہ تعالی ایک بلند سطح پر ہے، بلند سطح پر ہونا جس میں کمی نہیں آ سکتی، یعنی ہر کمی سے پاک۔ کوئی جو کمی لاحق ہوتی ہے نا آدمی کے کردار میں، یہاں آ کے کہتے ہیں یہاں آ کے تھوڑا سا گر گیا، یہاں رہ گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو اب سمجھ لگا سبحانہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہر کمی، ہر گھاٹے سے، ہر برائی سے پاک ہے۔ اس لیے آپ کو جہاں پہ بھی سبحان اللہ لکھا ہوا ملے گا اس کے ساتھ دو چیزیں اٹیچ ہوں گی۔ سب سے پہلی سورہ 15واں سپارہ شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ کیوں کہا؟ کوئی بندہ سفر کر سکتا ہے؟ تو کون سی ذات لے کے گئی ہے؟ سبحان الذی، وہ ذات جو کسی کمی، کسی کوتاہی سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ یہ صرف وہی ذات کر سکتی ہے۔ جب آپ کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ کا ہی ہے کام بھائی، سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ یہاں پہ آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو پچھلی آیات میں آیا نا کہ وہ بہت سے ہستیوں کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تو وہ ہستی، کوئی ہستی بھی ایسی نہیں جس میں کوئی کمی، کوئی چیز نہ ہو۔ بتوں کو اگر پوجا کے لیے بلا لیا ہے تو بتوں میں تو کوئی حرکت ہی نہیں، پتھر کے بنے ہوئے۔ درختوں کی پوجا شروع کر دی ہے تو درختوں نے کیا کرنا ہے؟ فرشتوں کی کر دی ہے تو فرشتے آج خود اللہ کے سامنے جھکے ہوئے۔ انسانوں کی پوجا کر دی ہے، شروع کر دی تو کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے؟ حضرت عیسیٰ کی پوجا کرتے ہیں عیسائی کہ نہیں کرتے؟ تو نیند ایک کمی ہے کہ نہیں ہے؟ اونگ آ جانا یہ کمی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لا سنتم والا نو، کمی ہے جو میرے رب کو نہیں آتی۔ اور بہت سی حاجات ہیں۔ تو اللہ ہر، سبحان اللہ اس کا ترجمہ ہے اللہ ہر کمی سے پاک۔ ایسے کسی کی عبادت کرو، ایسے کو رب مانو، ایسے کے سامنے جھکو، ایسے سے دعا کرو، ایسے کے سامنے قربانی کرو جو ہر کمی سے اور ما نافیہ ہے، نہیں، انا گزر چکا ہے، میں ضمیر ہے واحد متکلم کی منفصل مرفوع مبتدا، اور میں نہیں ہوں، ما انا، میں نہیں ہوں، من میں سے، اب یہ آگے ملانے کے لیے آ گیا۔ المشرکین کل بھی ہم نے پڑھا ہے اشرکا، باب افعال سے اشرکا یشرکو، اشراکن کسی کے ساتھ شریک کرنا۔ سر باب افعال عام طور پہ متعدی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، لازم نہیں ہوتا۔ تو یشرکو، یہ شین رے کاف، یشرکو، اب یہ ختم کریں گے، میم لگا دیں گے اور اس ایک پیش کو دو کر دیں گے، مشرکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے۔ اچھا کافر بھی تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ منکر بھی کہہ سکتے تھے، منکر بھی کہہ سکتے تھے، کافر بھی کہہ سکتے تھے۔ ما انا من الکافرین، میں کافروں میں سے نہیں ہوں۔ بھائی کافر کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ ما انا من المنکرین، میں انکار دعوت آئی انکار کر دیا، میں انکار کرنے والوں میں سے نہیں۔ تو کیا لفظ استعمال کیا ہے؟
مشرکین، مشرک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ مشرک اللہ کا انکار کرتا ہے؟ نہ جی نہ، یہ اللہ کو مانتا ہے۔ منکر اور کافر اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، مشرک اللہ کو مانتا ہے۔ جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو مانتے ہی ہیں تو کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں۔ اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے دی ہے؟ حج کس کا کیا ہے؟ تو اللہ کو تو بھائی مانتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں دو چیزیں بالکل واضح کر دی ہیں، اور رب کا تعارف اگر آپ نے لینا ہے کہ رب اللہ نے کیسے کہا ہے، تو وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ القریش۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ پہلی چیز بھوک میں کھانا دینا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ خوف میں امن دینا۔ بھوک میں کھانا، خوف میں امن۔ جب آدمی خوف میں مبتلا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا دنیا میں ڈر بکتا ہے، ڈر۔ آپ کے گھر کے باہر آ جائیں نا، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، دروازہ کھٹکے باہر اے ایس آئی 2 سپاہی کھڑے ہیں، شمشاد کے ساتھ آئے تو ایک دم ڈر جیسا، تو جی کیا ہو گیا، جی کیا ہو، مسئلہ کیا؟ خوف۔ اگر وہ آپ سے کہیں چلو گاڑی میں بیٹھ جاؤ، تو خوف آ گیا کہ نہیں آیا؟ اس وقت آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ نہ بھی کرو، ایک پولیس والے بندے کیا رکھتا ہے تو خوف۔ اچھا، بھوک، جب آدمی کو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جب بھوک ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کوئی ایسا راستہ جہاں سے کوئی 4 پیسے آ جائیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ نے بہت سے جائیں گے نا آپ دکانوں کے اندر، جن کی بڑی بڑی دکانیں، وہاں پہ کسی نہ کسی کی تصویر لٹکتی ہو، جو تھوڑے سے 4 روپے فالتو نیک ہیں، انہوں نے الف لام میم صاد قاف نون صاد حروف مقطعات لٹکائے۔ کیا اس سے رزق بڑھتا ہے؟ وہ کس نے کہا بڑھتا ہے؟ ایسے رزق بڑھتا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے جی کہ وہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، لیکن اس کیفیت میں کسی نہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بھی کیا ہوا ہے۔ کوئی کسی نے اولاد کے لیے اور کسی نے بچت کے لیے، ہر کوئی نہ کوئی حساب کتاب لگا کے اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا من المشرکین، اگر میرے راستے پہ چلتے ہو، میری اتباع کرنی ہے، تو یاد رکھو بھائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، کرو گے تو تم نہ میرے راستے پہ ہو، نہ تم میری اتباع کر، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ کل تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، حاذہ یہ ہے، سبیلی میرا رستہ، ادعو میں بلاتا ہوں، اللہ اللہ کی جانب، علی بصیرۃ پوری سوچ سمجھ کی بنیاد پر، انا میں بھی، ومن اور ہر کوئی وہ بھی، اتبعنی جس نے میری اتباع کی، وسبحان اللہ اور اللہ ہر ایک کمی سے پاک ہے، وما انا اور میں نہیں ہوں، من المشرکین اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والوں میں سے۔ تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ قل کاف موٹا پڑھنا ہے، حاذہ ہاں مد بدل ہے، 2 ہے، اور حاذہ یہ بھی مد بدل ہے، یہ بھی کتنی حرکتیں ہیں؟ یہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ کتنی حرکتیں ہیں؟ 2 حرکتیں ہیں۔ حاذہ 2 اور 1، سبیل سا 1 بی 2
لی بھی دو تھا لیکن کیا ہوا جی، زیر کے بعد یہ آئی تو مد اصلی، آگے حمزہ آ گیا، حمزہ آتے ہی اس نے 4 حرکتیں اس کو کھینچ دینی ہیں، سبیلی۔ اور پھر کیا، ادعو میں کون سا قاعدہ ہے جی، سب سے پہلے دال کا کلکلہ ہے، ادعو، او 2 حرکتیں تھیں، مد اصلی پیش کے بعد واو آ گیا، آگے پھر حمزہ آ گیا، تو یہ 4 حرکتیں اس کو بھی کھینچ دینا ہے۔ تو سبیلی ادعو اللہ، لام کے پیچھے زبر ہے تو اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے، اللہ، اللہ پہ پھر مد بدل آ گئی 2 حرکتیں، بصیرہ، سواد موٹا پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، بصیرہ، را موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے را کو بھی، بصیرتن، تن تھا ایسے تھا تن، اور آگے کیا آ گیا، حمزہ آ گیا ہلکی، تو نون کا کیا ہوگا، اظہار ہوگا، بصیرتن نہیں ہوگا بلکہ ہوگا علی بصیرتن انا، یہ انا نہیں ہے، یہ الف نہیں ہے، الف کے اوپر کوئی گول سا دائرہ پڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الف نہیں ہے، جس الف پہ آپ کو یہ گول دائرہ عربی میں نظر آ جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ الف نہیں ہے، تو یہ ہے انا، اس کو ایسے ہی آپ پڑھیں گے، انا، نا، ایک ایک حرکت، انا میں، و اور منت، نون کے نیچے زیر کیوں آ گئی، حالانکہ من تھا آگے ملانے کے لیے، منت تبعنی، منت تبع، تاتے کتنی ہیں 2، منت تبع، تا کو ایسے، منت تبعنی، نی 2 حرکتیں، وا 1 حرکت، سبحانہ میں کیا ہے جی، با کا کلکلہ ہے، صبح، ہا 2 حرکتیں ہوگی، کھڑی زبر ہے، مد بدل آ گئی، سبحان اللہ، اللہ کے پیچھے زبر آئی تو لام اللہ کا پوٹا پڑھنا، سبحان اللہ، و ما 2 حرکتیں، انا 1 1 حرکت، من المشرکی کی 2 حرکتیں تھیں لیکن عارضی طور پہ نون ساکن کر دیا تو 5 حرکتیں اس کو کھینچ دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ تجوید کے پتہ نہیں کہاں پہنچے تھے، شاید یرملون پڑھ رہے تھے، تو رے پڑھی تھی اور لام پڑھی تھی، اور میم بھی پڑھ چکے ہیں جی، نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں جی، من کے بعد میم آ جائے تو کیا پڑھیں گے آپ، نون پڑھیں گے ہی نہیں، میم پڑھیں گے، سیدھا ہی میم سے میم پہ چلے جائیں گے، نون درمیان میں نہیں پڑھیں گے، قرآن حکیم میں بہت جگہ لکھا بھی نہیں گیا، جیسے من کے بعد آیا ما، تو اس کو نون کو، اس کو میم ہی پڑھنا ہے تو یہ 2 میمیں بن گئیں، مما، تو قرآن حکیم نے آپ کو ایسے بھی مما لکھا ہوا ملے گا، جو ایسا مما آپ کو لکھا ہوا ملے اصل میں وہ کیا ہے، من اور ما، ما بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ما وہ بھی ان ما کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مما، میم نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو نون نہیں پڑھنا۔ دوسری بات یہ ہے، آخری میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بھائی یہ ہے کہ جو اصول یہاں پہ سیکھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، کہ کسی نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہم نے اس رمضان میں 10 قرآن پڑھنے ہیں، کوئی کہتا ہے جی 6 پڑھنے ہیں، تو 6 قرآن نہ پڑھیں، آپ جو تجوید سیکھ رہے ہیں، جو قواعد سیکھ رہے ہیں، ان کو اپلائی کر کے پڑھیں، چاہے آپ آدھا سپارہ ہی پڑھیں، ایک دفعہ سیکھ جائیں صحیح کیا ہے، پوری تجوید سمجھ آ جائے تو پھر چاہے 10 کے بجائے 40 قرآن پڑھ دیں، کوئی آدمی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کر دیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، تو اتنا بھی تیز نہیں پڑھنا کہ ایک دن میں 6 سپارے پڑھ جائیں، تو اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کا لینا ہے، یعنی کہ اس کی جو ایمان کی حرارت ہے وہ وصول کرنی ہے۔
تو یہ آپ نے نون ساکن کے بعد کہیں میم دیکھی تو اب میم نہیں پڑھنا، نون ساکن کے بعد رے آ جائے تو من ربکم پڑھیں گے، من ربکم، نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو نون پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی میم آ جائے تو نون نہیں پڑھیں گے، میم پڑھیں گے۔ چلیں جی اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔